جنہوں نے 950 سال پیغمبر کی بات پہ کان بولو بھائی نہیں دھرے. دیکھو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. آج پیغمبر کے بعد پیغمبر کے وارث کون ہیں؟ علماء. حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. تو یاد رکھو جیسے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرانا ہلکا نہیں ہے, اسی طرح پیغمبر کا جو برحق وارث ہوگا وہ اگر آپ کو کوئی حق بات بتا رہا ہے, اللہ کی طرف بلا رہا ہے, اس کی دعوت کو ٹھکرانے کو بھی ہلکا مت سمجھا کرو. لوگ کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں سود حرام ہے, بینک کی جاب چھوڑ دو, بہنوں کو وراثت دے دو, اور جناب کیا ہے وہ جو ہے وہی وہ کہہ رہا ہے, اشارہ کر رہا ہے وہاں سے, یہ بچہ کہہ رہا ہے, یہ مجھے سکھا رہا ہے کہ کیا یہ 4 شادیاں کرو. تو وہ 4 نہ بھی کرو, طلاق یافتہ بیوہ عورتوں کو سہارا دو, ٹھیک ہے نا. اور کیا ہے, اولڈ ہوم میں ماں باپ کو جمع مت کراؤ, شراب مت پیو, اور ہمت کے ساتھ داڑیاں بھی رکھ لو یار. اللہ کے نبی کا حکم ہے عفو اللحیٰ. زیادہ ڈر ہوتا ہے لوگ بھاگی نہ جائیں, اس لیے میں زیادہ اس موضوع کو چھیڑتا نہیں ہوں. تو یہ سارے احکامات ہیں. تو یہ مولوی کی اپنی دعوت نہیں ہے, وہ پیغمبر کی دعوت کو آپ تک ٹرانسفر کر رہا ہے. تو اس کو ٹھکرانے کو بھی ہلکا مت سمجھ. اگر عمل نہیں ہو رہا گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے, اللہ توفیق دے, مگر دعوت کو ٹھکرانا بڑا خطرناک ہے. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ مولوی صاحب نے یہ کہا تھا, اللہ کہے گا, آپ بھی کہہ سکتے ہیں مولوی تو ہماری طرح کا آدمی ہے, ہم کیوں اس کو کیوں مانے ہم. تو یہی بات تو لوگ پیغمبروں کے ساتھ کرتے, ہماری طرح کے انسان ہیں. تو بھائی پیغمبر نے کیا کہا, دعوت دیکھو میری دعوت کیا دے رہا ہوں. اور پیغمبر تو کم از کم اتنا اہتمام تھا کہ پیغمبر جو دعوت دے رہے ہیں اس کی مخالفت نہیں. لیکن علماء میں اس بات کا امکان ہے کہ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہوں اس پر عمل نہ کر رہے ہوں, اس کا امکان ہے, کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, ہر مولانا کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. البتہ علماء گمراہی پہ جمع ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا, سارے خراب ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بلانے والی کی شخصیت کون ہے, یہ دیکھنا ہے کہ بلا کس کی طرف رہا ہے. اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتے آپ. یہ تبلیغ والے جو آتے ہیں نا دروازہ بجا کے کہتے ہیں ہمارے اندر دین آ جائے, تو لوگ سب سے ہلکی دعوت اس کو سمجھتے ہیں. اللہ کے ترازو میں سب سے بھاری دعوت یہ. آپ کے گھر پولیو کے قطرے والے بھی آتے ہیں, بچوں کو پولیو پلانا ہے, وہ بھی دعوت دیتے ہیں آپ کو, نہیں پلاؤ گے تو پولیس آ جائے گی تھوڑی دیر میں. آپ کے گھر میں پیپسی والے بھی آتے ہوں گے, بھائی 4 پیپسی پر 1 فری آج کل پیکج چل رہا ہے, بتائیں کتنی پیپسی چاہیے. برگر والے بھی آتے ہیں, پیزا والے بھی, بھائی یہ دیکھیں یہ برگر ہمارے ہاں یہ پروڈکٹ ہے. ایک دفعہ میں نے فون کر کے منگوا لیا تھا, صرف برگر تھا وہ, اس کے اندر 1-2 فارمیلٹی کے لیے چپس کے ساشے رکھے ہوئے تھے. تو خیر آتی ہیں کمپنیاں کہ یہ منگوائیں تو اس میں 4 پہ 1 فری, اس طرح کے پیکج ہوتے ہیں نا. آپ سنتے ہیں یار, سن تو لو کیا کہہ رہا ہے, ہو سکتا ہے کوئی فائدے کی بات ہو, کارڈ لے کے رکھ تو لیتے ہیں آپ. ہوتا ہے نا, صرف بیچنے آتی ہیں خواتین, دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ کمپنی ہے, یہ صرف ہے ہمارا, دکان سے لیں گے اتنے کا ملے گا, ہم سستے میں بیچ رہی ہیں. لوگ تھوڑی سی دعوت سن لیتے ہیں, لیکن تبلیغ والے جب آتے ہیں نا, دین ہمارے اندر آ جائے, ساری دنیا کے اندر آ جائے, لوگ کہتے ہیں یہ تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی یہ وہ چیز ہے جس کا آخرت میں کیا ہوگا, پیپسی کا سوال نہیں ہوگا. اللہ کہے گا کہ میرے لیے کتنا ٹائم دیا تو نے, اس کو ہلکا مت سمجھا کرو, اس دعوت کو سن لیا کرو. میرے والد صاحب ایک بات کہتے تھے, جس نے حق بات سننے کا اپنے اندر تحمل پیدا کر لیا, اتنی برداشت پیدا کر لی کہ صرف سن لے, اللہ عمل کی خود بخود توفیق دے دیتے ہیں اس کو. جو بد عمل لوگ ہوتے ہیں نا, وہ سننا ہی گوارا نہیں کرتے, کہتے ہیں بند کرو بیان, مولانا صاحب کیا لگایا ہے, وہ لگاؤ اس کو کوئی گانا لگاؤ ٹائٹ سا, نہیں تو رمضان چل رہا ہے تو قوالی لگا دو, ہیں رمضان چل رہا ہے تو کیا لگا دو, وہ ایک ہی چیز ہے, وہ گانا ہے, وہ قوالی. مقصد اس میں بھی تھرکنا, اس میں الگ اسٹائل میں تھرکنا ہے. اس میں لمبے لمبے بال ہوتے ہیں, منہ میں پان ہوتا ہے, اور گول گول پیٹ ہوتے ہیں, توندے ہوتے ہیں, یہ الگ ذائقہ ہے بھائی اس کا. میں ایکسپریس ٹی وی جاتا تھا پچھلے سال رمضان میں درس قرآن کی ریکارڈنگ کے لیے, تو اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہوتی تھی. تو میں ایک دن جلدی چلا گیا, تو اسٹوڈیو میں قوالی چل رہی تھی, جہاں میں درس قرآن دے وہاں قوالی ہو دھم دھڑم دھم چل رہا ہے, اور وہ عجیب ناچ گانا. وہ خیر وہ قوالی بند ہوئی تو مجھے بٹھا دیا انہوں نے. اب ہم ٹوپی پگڑی پہن کے بیٹھے, تو جتنے قوالی سن رہے تھے نا, وہی ٹوپیاں پہن کے درس قرآن سننے کے لیے بیٹھ گئے. اڑی میں نے کہا یہ کیا ہے یار, ابھی یہ تھرک رہے تھے, ابھی کہہ رہے ہیں بھائی پروگرام یہ چل رہا ہے, اب تو سیزن کے حساب سے چلتے ہیں.
کس کے حساب سے؟ بھائی پروگرام کے حساب سے چلتے ہیں. وہ سارے صوفی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان میں ایک پہ بڑا اثر ہو گیا تھا. جب میں درس دیتا تھا تو وہ بڑا روتا تھا, اور پھر اس نے مجھ سے رابطہ بھی کیا. میں نے کہا چلو, ایک کو تو اللہ نے ہدایت دی, وہ اس نے کبھی بیچارے نے سنا ہی نہیں قرآن, تو اس پہ اثر ہو گیا تھا کافی, پتہ نہیں شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے, تو اللہ کرے نیک بن گیا ہو. تو سب سے جو بڑی دعوت ہے نا اللہ کی نظر میں, وہ دعوت ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو اللہ